بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، بنی اسرائیل کے نبیوں کا سلسلہ چالو ہے۔ تو کل ایک نبی کا واقعہ مکمل ہو چکا ہے، ان کا نام ذوالکفل ہے۔ دوسرے بنی اسرائیل کے نبی ہے، ان کا نام حضرت عزیر علیہ السلام۔ کیا نام ہے؟ عزیر۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام بارے میں قرآن کریم کی ایک آیت ہے، سورہ توبہ میں ہے۔ اس کے اندر فرماتے ہیں یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، جیسا نصارہ یعنی عیسائیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، ویسا بعض یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ قرآن کریم ان کا نام کہیں آیا نہیں ہے۔ تو مگر قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی کچھ آیتیں ہیں، اس کی تفسیر میں اکثر علماء کرام یہ فرماتے ہیں اس واقعے میں جو آدمی ہے وہ حضرت عزیر علیہ السلام ہے۔ واقعہ کیا ہے سن لیجئے، اس کے بعد جو ہے معلوم کریں گے اس واقعے میں واقعی میں حضرت عزیر علیہ السلام ہے یا کوئی دوسرے ہے۔ پھر واقعہ کیا ہے سورہ بقرہ کی یہ تفسیر ہے۔ سورہ بقرہ میں کیا ہے؟ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، یہاں سے لے کر قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر تک تو ایک واقعہ ہے۔ واقعہ کیا ہے؟ ایک نیک آدمی اپنے گدھے پر سوار ہوتے ہوئے ایک ایسی بستی میں گئے، وہ بستی بالکل ویران ہے، گھرا کیا بھی نہیں، پانی نہیں ہے، گھاس پھوس کیا بھی نہیں ہے۔ تو ان کے دل میں بات آئی کہ اللہ پاک اس کو دوبارہ کیسا زندہ کریں گے، کیسا تر و تازہ کریں گے۔ تو اسی خیال میں تھے، اللہ پاک ان کے روح کو قبض کر لیا تھا اور وہ مردے کی حالت میں، مرے ہوئی حالت میں 100 سال پڑے رہے۔ 100 سال کے بعد اللہ پاک ان کو دوبارہ روح واپس کر دیا، ان کو زندہ کیا اور ان سے پوچھے بتاؤ تم کتنے سال سو گئے، کتنے سال مردے کی حالت میں تھے۔ انہوں جب وہاں پہنچے تو دن چڑھا مطلب 10-11 ہوا، اب اٹھے تو ذرا شام ہوئی جیسا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ ایسا معلوم ہوتا کہ بس کچھ دن، ایک دن کی کچھ گھنٹے کی میں سو گیا ہوں۔ تو اللہ فرماتے نہیں، تم نے ایک دن نہیں بلکہ 100 سال مردے کی حالت میں ہے، سونے کی حالت میں تھے۔ اب دیکھو تمہارا جو گدھا ہے اس کی حالت دیکھو، اب دیکھا کہ وہ بوسیدہ پڑا ہوا ہے، اس کی ہڈیاں باہر پڑے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تمہارے ساتھ جو کھانا ہے وہ کھانا دیکھ لو کیسا ہے۔ تو 100 سال پہلے جو کھانا لائے لینا، جو کھانا لے کو جا رہے تھے وہ کھانا فریش ہے، تر و تازہ ہے، کیا بھی سڑا نہیں ہے۔ گدھا تو مردہ ہو گیا، ہڈیاں بوسیدہ ہو گئے، کھانا فریش ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم جس کو چاہتے ہیں آباد رکھتے ہیں، تر و تازہ رکھتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں برباد کر دیتے، ویران کر دیتے ہیں۔ چنانچہ 100 سال کے بعد جب وہ اٹھے تو وہ بستی دوبارہ سرشب و شاداب ہو گیا، پورا ہرا بھرا ہو گیا، پورے باغات شروع ہو گئے ان کے سامنے۔ ایک دم ان کے دل میں جو بات آئی اللہ اس کو پورا کر دیے تھے۔ سمجھ آ رہی بھائی؟ یہ واقعہ تو سورہ بقرہ کی آیتوں کی تفسیر ہے۔ اب اس میں اکثر مفسرین فرماتے ہیں اس واقعے میں جو نیک بزرگ ہے وہ حضرت عزیر علیہ السلام ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کون فرماتے ہیں؟ حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن سلام، اور قتادہ، سلیمان حسن رحمہم اللہ رضی اللہ عنہم کا رجحان اسی جانب ہے۔ یہ واقعی حضرت عزیر علیہ السلام سے متعلق ہے، پہلا قول۔ دوسری بات فرماتے ہیں حضرت وہاب ابن منبہ
عبداللہ ابن عبید، ایک روایت میں عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے، یہ شخص حضرت ارمیہ یعنی یرمیہ نبی تھے، یہ عزیر علیہ السلام نہیں ہے، بلکہ یہ کون ہے؟ دوسرے پیغمبر ہے۔ ان کا نام کیا ہے بھائی؟ ارمیہ، یا ان کو یرمیہ بولتے ہیں، یہ نبیوں کے نامہ ہے یرمیہ۔ تو اس واقعے میں جو پیغمبر ہے وہ عزیر نہیں ہے، بلکہ یرمیہ علیہ السلام ہے۔ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی قول کو ترجیح دی ہے، ایک بہت بڑے مفسر ہیں، وہ فرماتے ہیں یہی قول صحیح ہے۔ آگے فرماتے ہیں ہمارے نزدیک بھی یہی قول راجح ہے۔ تو یہاں بات کیا ہو تو اس واقعے میں اکثر مفسرین کیا بولتے ہیں کہ یہاں مراد حضرت عزیر علیہ السلام ہے کو بولتے ہیں، لیکن تھوڑے بولتے ہیں یہاں عزیر نہیں بلکہ یرمیہ علیہ السلام ہے۔ تو یہ کتاب لکھنے والے فرماتے ہیں راجح بھی یہی ہے، صحیح یہی ہے کہ یہاں جو ہے یرمیہ علیہ السلام ہے، نہ کہ عزیر علیہ السلام ہے۔ آگے بولتے ہیں بھائی یہ بات انہوں کیسا بولتے ہیں؟ اب یہ واقعے کے تعلق سے یعنی عزیر علیہ السلام کے تعلق سے قرآن میں تو کوئی تفصیل نہیں ہے، حدیث میں کوئی تفصیل نہیں ہے۔ اب اس کو دیکھیں گے توریت کے نسخوں میں، جو ان کی کتاب ہے توریت، اس کو صحیفے میں غور کریں گے تو یہ بات سمجھ میں آتا ہے ایک پیغمبر ہے یرمیہ علیہ السلام، یہ خدا کے پیغمبر تھے، انہوں لوگوں کو دعوت دینا شروع کر دیے، لیکن قوم نہیں مانا۔ اب جو ہے جب بنی اسرائیل نہیں مانا تو یہ جو ہے اس قوم کے واسطے کہ بہت محنت کرے تھے، لیکن وہ قوم الٹا ان کو کیا کرے؟ جیل میں ڈال دیے۔ یرمیہ رضی اللہ عنہ کو، یرمیہ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کیا کرے؟ ان کو جیل میں ڈال دیے۔ اسی حالت میں بھی یرمیہ علیہ السلام ان کو بتایا وہ بابل کے بادشاہ کے ہاتھوں میں برباد ہوں گے، وہ ان کو قید کر کے بابل لے جائے گا اور یروشلم کو مٹا لیا جائے گا۔ سمجھ آ رہی بھائی؟ تو بنی اسرائیل میں ایک نبی آئے تھے، ان کا نام یرمیہ علیہ السلام، انہوں قوم کو دعوت دیے، قوم نہیں مانا، ان کے خلاف کیا کرے؟ ان کو جیل میں ڈال دیے۔ جیل میں جانے پر انہوں نے کیا بولے کہ لوگوں ایمان لے آؤ ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ بابل سے، ایک شہر ہے بابل، عراق کے اندر ہے، عراق میں ایک شہر ہے بابل، وہاں کے ایک بادشاہ اس کا نام بخت نصر ہے۔ بخت نصر تم پر حملہ کرے گا، تمہیں سب کو جو ہے باندیا غلام بنا لے کر اپنے شہر لے جائے گا اور بیت المقدس کو گرا دے گا، میری بات مان لو بول کے وہ پیغمبر ان کو پیشن گوئی دیے، لیکن وہ نہیں مانے، وہ بنی اسرائیل نہیں مانا۔ اتنے میں تقریباً 7ویں صدی مسیح علیہ السلام سے پہلے 7ویں صدی میں ایک بادشاہ تھا بخت نصر، یہ بابل کا رہنے والا تھا، عراق میں بابل ہے، آج بھی وہ شہر ہے۔ بخت نصر فلسطین پر 2-3 مرتبہ حملہ کر دیا اور سب کو غلام بنا دیا، یہاں تک بیت المقدس کو جو اللہ کا گھر ہے اس کو بھی شہید کر دیا، اور اندر جو خزانہ ہے وہ خزانہ بھی اس نے لے لیا، اور جتنے بھی توریت کے نسخے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ہیں، داؤد علیہ السلام، جتنے بھی توریت کے نسخے ہیں سب نسخوں کو اس نے جلا دیا، سب کو برباد کر دیا، ایک نسخہ بھی باقی نہیں رہا توریت کی۔ بخت نصر کا یہ زبردست حملہ تھا۔ تو جب اس نے پورے شہر پر حملہ کر دیا، سب کو قبضہ کر کے بھیڑ بکریوں کی طرح ان کو لے جا رہا تھا اپنے شہر کو، کسی نے بتایا کہ حضرت، کسی نے بتایا بادشاہ سلامت ایک نیک آدمی ہے جو جیل خانے میں ہے، وہ جو ہے آپ کے آنے کی بشارت بھی دیا ہے، پیشن گوئی بھی دیا ہے، ذرا آپ مجھ سے ملاقات کرو۔ چنانچہ وہ بادشاہ کیا کرا؟ حضرت یرمیہ علیہ السلام کو باہر نکال کے ان سے ملاقات کیا، دونوں آپس میں بات چیت ہوئی، تو بادشاہ سمجھ گیا ایک بڑے نیک آدمی ہے، علم والا ہے، پیغمبر ہے، تو ان سے کہا حضرت آپ جو ہے آزاد ہو کے میرے شہر میں آ جاؤ، آپ اکرام کیا جائے گا، آپ کا ادب کیا جائے گا، آپ کو میں ایک مقام دیں گے۔
لیکن پیغمبر کیا بولے؟ نہیں نہیں، مجھے یہ بات پسند نہیں ہے، میرے پورے ساتھیہ غلام رہے، میں آزاد ہو کر باعزت رہوں، نہیں، میں نہیں آتا آپ کے شہر، مجھے یہی چھوڑ دو۔ چنانچہ اس نبی کو چھوڑ کر جتنے بھی فلسطین کے مرد مانے ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، سب کو وہ غلام باندیا بنا کر اپنے شہر بابل لے گیا تھا۔ یہ پورے شہر کو برباد کر دیا تھا، فلسطین کو سب نے اس نے برباد کر دیا تھا، یہاں تک بیت المقدس کو بھی برباد کر دیا، شہید کر دیا، اور اندر جو خزانہ ہے اس کو بھی نکال لیا، اور ان کے جو تبرکات ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام جو لاٹھی ہے اور وغیرہ وغیرہ جتنے ان کے تبرکات ہیں، سب کچھ نے اٹھا لے کے چلے گیا تھا، جس کو سکینہ بولتے ہیں، سکینہ بولتے ہیں۔ جو پچھلے باپ داداؤں کے جو سامان ہے وہ پٹی میں ہوتے ہیں، وہ پٹی کے ساتھ جو ہے وہ سفر کرتے ہیں، جنگ میں جاتے ہیں، وہ پٹی کو سامنے رکھ کر یہ لوگ جنگ کرتے ہیں، وہ پٹی کی وجہ سے وہ جیت جاتے تھے، کیونکہ اس باکس کے اندر ان کے پہلے باپ داداؤں کے انبیاء کے سامان ہوتے تھے۔ تو بخت نصر کیا کیا؟ اس بیت المقدس کو گرا دیا، شہید کر دیا، اندر خزانہ اس کو بھی لے لیا، اور جو سکینہ اس کو بھی اپنا شہر لے لیا، اور پورے شہر کو برباد کر دیا تھا۔ تو اس وقت میں جو یرمیہ علیہ السلام ہے، انہوں جنگل میں چلے گئے اللہ کو یاد کرنے کے لیے۔ وہاں بھی ایک چیٹھی لکھ دیا، ایک خط لکھ دیا اس بابل کے رہنے والوں کو جو یہاں سے غلام مان کر چلے گئے۔ کیا بولے؟ تم وہاں 70 سال غلامی کی حالت میں رہیں گے، 70 سال کے بعد آپ لوگ وہاں سے پھر رہا ہو جائیں گے، پھر تمہارے شہر آؤ گے، یعنی فلسطین آئیں گے۔ کوئی خط لکھ کر وہاں پیش کوئی دے دیے۔ تو 70 سال کے بعد جب وہ بخت نصر تھا، اس کی وفات ہو چکا تھا، اس کے بعد دوسرا آدمی بادشاہ بنا، تو دوسرا جب بادشاہ بنا تو اس نے جو ہے سب کو رہا کر دیا، سب کو چھوڑ دیا گیا، اور دوبارہ جو ہے فلسطین آئے تھے اپنے شہر کو آباد کرنے کے لیے، بیت المقدس کو دوبارہ بنانے کے لیے۔ تو 10 سال مدت میں بناتے رہے۔ وہ جو بادشاہ تھا وہ بھی انتقال ہوا تھا۔ اس کے بعد دارا ایک بادشاہ ہے، کیا نام ہے بھائی؟ دارا ایک بادشاہ ہے، اس کی ایام میں، اور اس کے بعد دوسرے ارد شیر دوسرا بادشاہ ہے، پورے 2-3 بادشاہ بدلے ہیں۔ اسی حالت میں وہ لوگ بنی اسرائیل پھر دوبارہ آ کے اپنے شہر کو آباد کر لیے اور بیت المقدس تعمیر کر لیے۔ تو یہ یرمیہ رضی اللہ عنہ، یعنی یرمیہ علیہ السلام، یہ جب بنی اسرائیل کو بخت نصر ان کے شہر فلسطین سے بابل لے گیا تھا، 70 سال کے بعد سے وہ قید کی حالت میں تھے، اسی درمیان کی مدت میں یرمیہ علیہ السلام کا یہ واقعہ پیش آیا۔ انہوں گدھے کے ساتھ سفر کر رہے تھے، ایک دم خیال آیا یہ سپید ویران پڑا فلسطین، اللہ دوبارہ کیسا زندہ کریں گے، کیسا تر و تازہ کریں گے، کیونکہ دل میں بات آئی تھی۔ اس بات کو اللہ پاک سامنے لانے کے واسطے، دکھانے کے واسطے اللہ ان کو 100 سال تک موت دیا۔ وہ 100 سال میں یہ لوگ سب کے سب وہاں غلامیت میں رہے، انہوں یہاں سوتے رہے، پیغمبر آرام سے سوتے رہے، وہ لوگ غلامیت میں رہے۔ پھر 100 سال کے بعد انہیں اٹھے تو وہ لوگ واپس آ گئے تھے، انہی لوگوں میں حضرت عزیر علیہ السلام تھے، ابھی وہ چھوٹے سے بچے تھے۔ سامنے آ رہی بھائی؟ پورا تاریخ ہسٹری ہے۔ یہاں جو ہے یرمیہ علیہ السلام بڑے تھے، انہوں اس واقعے سے تعلق رکھتے ہیں، نہ کہ عزیر علیہ السلام، کیونکہ جب کہ وہ غلام باندی بن کر بابل چل گئے تھے تو اس وقت میں ان غلاموں میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی تھے، لہذا یہ 100 سال کا سونا اور ان کا گدھا زندہ ہونا یہ واقعے کے تعلق عزیر علیہ السلام سے نہیں ہے، بلکہ یرمیہ علیہ السلام سے ہے، جن کے دل میں بات آئی تھی کہ اللہ پاک دوبارہ اس شہر کو ایسا جو ہے زندہ کریں گے، کیسے تر و تازہ کریں گے۔ تو اس طریقے سے کیا ہے، دوبارہ وہ لوگ بیت المقدس کی تعمیر کرے تھے۔ اب جو بیت المقدس ہے یہ پرانے نہیں ہے، بلکہ یہ جب بنے تھے، یہ ابھی جو بنے تھے اب کی یہ بیت المقدس ہے۔ پچھلے جو تھی وہ بخت نصر ہلاک کر دیا تھا، برباد کر دیا تھا، اور سب کو جو ہے بنیادوں سے سہا جو ہے اس کو نکال دیا تھا، اندر جو بنیادیں پتھر سب کو اٹھا کر پھینک دیا تھا، پورے خزانوں کو خالی کر دیا تھا۔
کیونکہ وہ لوگ کیا کرے، بیت المقدس کے نیچے جو ہے خزانہ کو دفن کرے تھے، سکینہ کو دفن کرے تھے تاکہ اس کو کوئی نہ لے جائے، لیکن بخت نصر ایسا حملہ کر دیا تھا کہ جو ہے اس کی بنیادوں کو بھی اکھاڑ کے پھینک دیا، پورے خزانے کو لے گیا تھا اور سکینہ کو بھی لے گیا تھا، لیکن وہ سکینہ کیا کیا اس کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ آج بھی یہود یہ کوشش کر رہے ہیں وہ باکس مل جائے، وہ پٹی مل جائے جس کے اندر ان کے باپ دادوں کے سامان تھے، لیکن وہ آج تک نہیں ملا، کیونکہ ان کا وہ پاور ہے، ان کی وہ پاور ہے، وہ مل جاتی ہے تو پوری دنیا کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ کی مدد ہوتی ہے، تو اللہ پر اس کو غائب کر دیا ہے۔ سامنے آ رہی بھائی، یہ جو ہے ایک پیغمبر یرمیہ علیہ السلام کے بارے میں یہ واقعہ ہے۔ اب آگے کو ہے اصل عزیر علیہ السلام کون ہے، ان کے کیا واقعات ہیں، انشاءاللہ صبح کی تعلیم معلوم کریں گے۔ سمجھ میں آ رہی بھائی، بس خلاصہ کلام یہ ہے، قرآن شریف میں جو سورہ بقرہ کی جو آیت ہے جس کے اندر 100 سال انہیں سو جانا، گدھے کا دوبارہ زندہ ہونا، وہ شہر کا آباد ہونا، اس واقعے میں جو پیغمبر ہے انہوں عزیر علیہ السلام نہیں ہے بلکہ یرمیہ علیہ السلام ہے، جن کو ارمیہ بھی بولتے ہیں، کیونکہ اس وقت میں عزیر علیہ السلام چھوٹے سے بچے تھے، غلام بن کر بابل چل گئے تھے۔ اب ان کے دل میں بات آئی یرمیہ علیہ السلام کے کہ اللہ پاک اس شہر کو دوبارہ زندہ کیسا کریں گے، دوبارہ کیسا بنا دیں گے۔ دل میں بات آنے پر اللہ پاک ان کو 100 سال سلا دیے، ان کے لوگ وہاں غلامیت میں رہے بابل کے اندر، انہوں یہاں سوتے رہے، انہوں جب یہاں اٹھے انہوں واپس آئے، سب مل کر جو ہے پھر شہر دوبارہ آباد ہوا، تر و تازہ ہوا، ہرا بھرا ہوا، پھر بیت المقدس تعمیر کرے تھے۔ انشاءاللہ صبح کیا ہے، اصل عزیر علیہ السلام کون ہے، ان کے کیا واقعات ہے، صبح کی تعلیم بات آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اصبحنا واصبح الملک للہ رب العالمین۔ اللهم إنا نسألك الخير من هذا اليوم وفتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين۔